السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ گزشتہ 2 دنوں سے حالات بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان میں مزید خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ شروع میں ہم بین الاقوامی کچھ صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2-3 روز سے جو ڈیجیٹل حملے ہوئے ہیں لیبنان کے اندر اسرائیل کی جانب سے، در حقیقت یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی جس کو کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی یہ ہے جو ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ ہوتی ہیں اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہا گیا تھا۔ بیسیکلی وہ ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں ہوتی، وہ سوشل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ انسرٹنٹی پیدا کرتی ہوں، لیکن دہشت گردی کا نام دینا اسے غلط ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو صرف اسی چیز میں پکڑنا ہے، دہشت گردی میں پکڑنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کس طاقت نے شروع کی تھی اور اس دہشت گردی کے نام کے اوپر ساری دنیا میں کس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو یہاں پر ان کے فالوور ہیں وہ اسی چیز کو فالو کریں گے اور ان کو انسٹرکشن بھی اسی چیز میں مل رہی ہے کہ ہر شخص کو جو تمہارا مخالف ہو اسے دہشت گردی کے اندر پکڑا جائے۔ تو لہٰذا یہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت تھی جو میں نے آپ سے کی۔ تو وہ اصل میں ڈیجیٹل دہشت گردی یہ ہے جو وہاں پر ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ ہوا، نقصان ہوا، آپ کو پتہ ہے بے انتہا نقصان ہوا، جانوں کا بھی نقصان ہوا، کل بھی ہوا، اور خبر آئی کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز الیکٹرانک کی، الیکٹرک پینلز، موبائل، ایون واکی ٹاکی اور پیجر تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ ہوئی ہیں ایکسپلوز۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ایک عجیب پینک جو وہاں کریٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے حزب اللہ کو نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حزب اللہ جو ہے زیادہ تر عموماً انہی چیزوں کا وہ استعمال کرتی تھی۔ موبائل جو ہے، جو یہ جسے الفاظ میں جی ایس ایم بھی کہتے ہیں، وہ استعمال وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فون کے ساتھ لوکیشن جو ہے جو اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ بہرحال جو اصل اس کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حزب اللہ کے اوپر جو ہے جو ان کی جو کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن ہے، اور جو اس کے اندر اس کو ایک گھات لگا کر اس کو نشانہ بنایا جائے، تاکہ جب اسرائیل جو ہے حملہ کرے لیبنان پہ جب بڑا حملہ کرے تو پھر وہاں پر ان کو جوابی کارروائی کرنے کے لیے یا اسرائیل سے لڑنے کے لیے ان کو کمیونیکیشن کے اندر بہت زیادہ پرابلمس ہو۔ ظاہر سی بات ہے جنگ کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے وہ سب سے بڑی یاد رکھیں وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ فوج تو ہوتی ہے لیکن کمیونیکیشن جو ہے نا بہت انتہائی ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن خواہ وہ مواصلاتی جو ہوتی ہے کمیونیکیشن، یہ مطلب آپ کی جو آتی ہے انفنٹری وغیرہ ہے اس حوالے سے، یا دوسرے جو موبائل ہیں یا دوسرے جو وائرلیس وغیرہ ہے، سب کے حوالے سے ایک دوسرے کو مطلع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک دہشت گردی تھی۔ اقوام متحدہ کے اندر بھی اس کے حوالے سے اس کی مذمت ہوئی ہے، لیکن جو بات کہی گئی ہے وہاں پہ کہ 1 سال کا ٹائم دیا گیا، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ پر تو بات کرنا بیکار ہے۔ امریکہ اس کے پیچھے ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ انہیں پتہ نہیں تھا، امریکہ کو سب کچھ پتہ تھا۔ یہ چینل دیکھنے والے اس بات کے گواہ ہوں گے کہ یہ چینل آپ کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہے، بہت بڑے بڑے لوگ کہتے رہتے کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، بین الاقوامی جو لوگ خبروں کے دیتے ہیں، یورپین اور اسرائیل کے اخبارات کے جو مراسلے اور بتاتے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ سب مسلمانوں کے حوالے سے منافقانہ رویہ رکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا۔ القصہ مختصر یہ کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اب وہاں پہ معاملات اس وقت خراب ہیں، اور کل بھی اسرائیل نے بڑے بڑے حملے کیے لیبنان کے اوپر، اور اس کے جواب میں آج صبح سے جو ہے نا حزب اللہ نے جوابی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان کے وقت کے مطابق اس وقت شاید غالباً کو 3 بجے کا ٹائم ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے جب معلومات کی تو مجھے پتہ لگا کہ اس وقت جو ہے وہاں پر بڑے حملے ہو رہے ہیں، اور دن کے ٹائم میں کبھی حزب اللہ نے حملے نہیں کیے تھے، لیکن اس وقت جو ہے حزب اللہ وہاں حملے کر رہے ہیں، اور 90 کے قریب انہوں نے راکٹ پھینکے ہیں، جس کے اندر بڑا نقصان ہوا ہے، بے انتہا نقصان ہوا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اپنا نقصان بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں وہ قوم بڑی بزدل ہے، وہاں حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ۔ اب دوسرا ایک چیز میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرناک بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس حملوں کے بعد یہ جو ابھی حملے میں آپ بتا رہا ہوں جو اس وقت چل رہے ہیں، ہمیں خبر آئی ہے کہ امریکہ کے لارڈ آسٹن جو ابھی جانے والے تھے اسرائیل، انہوں نے اپنا دورہ کینسل کر دیا ہے، اور ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے
جو 48 گھنٹوں کے اندر لیبنان کے خلاف جو ہے اسرائیل باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس ڈیجیٹل حملوں کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی تھی حملوں کی وہ کم ہو جائے گی، لیکن اب 90 جو آج جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی دن کو انہوں نے حملے کی فرسٹ ٹائم انہوں نے دن کو حملہ کیا ہے، تو اس کے بعد یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ جنگ چھڑ جائے گی، اور اس کے اعلان کے فوراً بعد ہی جو آپس میں بات چیت ہوئی ہے، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ پہ رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑتی ہے، اب جیسے میں کہہ رہا ہوں اگلے 2 دن اہم ہے، اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے، بڑی آپ سمجھ لیں کہ جنگ چھڑنے والی ہے بالکل، اگر یہ چھڑ گئی تو امریکہ صرف ایران کو کنٹرول کرے گا، اور امریکہ جو کنٹرول کرے گا صرف وہ کرے گا یمن کو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمیں معلومات ہوئی ہیں۔ امریکہ کی پوری جو ہے کوشش ہوگی یمن کو کاؤنٹر کرنے کی اور ایران کو روکنے کی، باقی جو ہے پھر یہ ہے کہ اسرائیل کو پوری چھوٹ ہوگی کہ وہ حزب اللہ ہے لبنان کو، غزہ کو، اور جہاں جہاں وہ سمجھتا ہے عراق کے اندر یا سیریا کے اندر وہاں پر وہ اسرائیل لڑے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ گولان کی پہاڑیوں سے جو آج جو اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں، گولان کی پہاڑیوں سے آج بہت حملے ہوئے ہیں حزب اللہ کی جانب سے، تو وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک محاذ ایسا ہے کہ جہاں سے کہ اسرائیل کو بڑی زبردست جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں بہت تیزی سے بگڑ رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 دن بعد کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ بھارت کے زیر جو قبضہ کشمیر جو ہے، کشمیریوں کا کشمیر میں کہتا ہوں، اس میں مودی سرکار جو ہے انتخابات کرا رہی ہے، اور یہ میں جو دیکھے ہیں میں نے اور جو معلومات کی ہے اپنے طور پہ، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ انتخابات جو ہے کشمیریوں کی منگوں کے خلاف ہیں۔ مودی نے کل جو ہے رات کو کشمیر کے اندر 370 اور 35A کا دفاع کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کانگریس ہے اور نیشنل کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کے ایجنڈے پہ چل رہی ہیں۔ وہ انہوں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ نواز ہے وہ ہمیشہ سے مودی نواز حکومت رہی ہے، انڈیا بھارت نواز حکومت رہی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان کو پیغامات ظاہر دیے گئے ہوں گے کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ اب الیکشن ہو رہے ہیں، کون کون سے لوگ جو ہیں مطلب ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کا جو کشمیر موقف ہے اس کو وہاں پہ ہمارے یہاں کون کرتا ہے یا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ حکومت میں ہیں ابھی بھی اور پہلے بھی رہیں۔ تو آصف جو ہیں اپنا خواجہ آصف صاحب کل انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے حامد میر کے ایک پروگرام کے اندر واضح طور پر نام لے لیا کہ جناب وہ نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہے یہ پاکستان کا جو ایک نظریہ ہے کشمیر کا، پتہ نہیں کون سا نظریہ، آئی ڈونٹ نو، تو اصل تو حقیقت تو آزادی کشمیر کی بات تھی، وہ تو یہاں سے ہوتی نہیں، لیکن چھوٹا موٹا جو بھی ہے دکھاوے کا ہی صحیح، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ چلو کچھ نہیں کرتے تو مسکرا کے دیکھ تو لیتے ہیں، تو اس مسکراہٹ کے بارے میں بھی انہوں نے معلومات دے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 جماعتیں ہیں جو پاکستان کے موقف کے خلاف نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے موقف کے ساتھ ہیں اور انڈیا کے موقف کے خلاف ہیں۔ تو خواجہ آصف کے اس بیان کے بعد جو ہے مودی کو بہت ہیلپ مل گئی وہاں پر جیتنے کے لیے، اور مودی جو ہے اس خواجہ آصف کے اس بیان کو وہاں پر بطور ایک کیا کہتے ہیں اپنی الیکشن کمپین کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جناب 370 کا جو آرٹیکل ہے اس کو ہر صورت میں جو ہے نا ہم نے جاری رکھنا ہے، اور 35A کو جو ہے ناکام کرنا یہ پاکستان چاہتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ خواجہ ان کے ہر کشمیر کے جلسوں میں اور ہر جگہ جو ہے مودی کے خواجہ آصف کا بیان جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو مزید جو ہے پکا کیا جائے کہ حقیقتاً جو ہے نا یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، حالانکہ مارتے ہیں وہاں پہ انڈینز ہیں، بھارتی فوجی مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے جو سیاسی ایجنٹ جو ہے نا جو مغرب کے لیے کام کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ شروع سے بدقسمتی ہے کہ آج بھی یہ جو ہے مطلب اقتدار کے اندر ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ بہرحال یہ کہ جو مودی صاحب کی جو کوشش تھی، میں سمجھتا ہوں جو میں ابھی تک دیکھ پایا ہوں کہ آرٹیکل 35A کے ذریعے مودی سرکار نے بڑی کوشش کی تھی کہ کشمیر کی جو ہے نا ڈیموگرافی کو چینج کر دیا جائے۔ وہاں پہ انہوں نے کیا یہ تھا کہ وہاں کے مقامی کشمیریوں کو جو کشمیر کے مالک ہیں ان کو وہاں سے نکال کر ان کی جگہ پنڈتوں کو لا کے اور ہندوؤں کو لا کے غیر مقامی لوگوں کو لا کر بسایا، جو کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر اسرائیل نے ان کو دی تھی یہ چیز، یہ بات ان کو اسرائیل نے بتائی تھی، اور یہی فارمولے کے اوپر جو ہے اسرائیل کے اندر عمل ہو رہا ہے، اور اسی فارمولے پہ سندھ کے اندر بھی عمل ہو رہا ہے کہ جو شہر کراچی جو تھا وہاں پہ پہلے 24-25 ہزار جو اردو سپیکنگ تھے، جو بانیان پاکستان تھے، جو حقیقت کے اندر جو پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی جو چلا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پہلے ایلیمینیٹ کیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آزاد کشمیر میں کشمیریوں کو شہید
شہید کیا گیا، ہزاروں لاکھوں کشمیری جو ہے مار دیے گئے لڑائیوں کے اندر، جھگڑوں کے اندر، فسادات میں، لڑائی جھگڑے میں. اور وہی حال کراچی میں کیا، مختلف گروپس بنا کر ادھر ادھر کر کے 25-26 ہزار جو ہے سیاستدانوں کو آگے پیچھے کر مروا دیا گیا. اور اس کے بعد جب وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تو اب اندرون سندھ سے جو ہے نا بالکل جو ہے وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے آپ کو کراچی کے اندر ہر کراچی شہر کے اندر آپ کو اندرون سندھ کا آدمی نظر آتا ہے. تو یہ باقاعدہ یہ اسرائیل کی طرف سے اور مغرب کی طرف سے ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں. تو یہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی جو سازش ہے یہ بھی مغرب کی طرف سے امپورٹ کی گئی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہاں پر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کی ایک بے وقوفی ہے. میرا جہاں تک خیال ہے کشمیری جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نفرتیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور جب کبھی بھی کشمیریوں کو موقع ملا تو وہ اپنی آزادی کی جنگ خود لڑیں گے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں شاید وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن کے اندر کشمیری اپنے حوالے سے کیا فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ بات جو میں خاص طور پر بتانا چاہ رہا تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر یہ جو ایک کل پاکستان کی میں جو یہ ایک سیاست کی گئی ہے خواجہ آصف کی طرف سے، اس نے جو ہے نا مودی کو وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے کشمیری کے اوپر جو ہے کانگریس کو اور نیشنل کانفرنس کو ڈیفیٹ کرنے میں ایک بہت بڑا ایک مدد کی ہے. اچھا، پاکستان کی جب بات چل رہی تو ایک بات آ جاتے ہیں پاکستان پر. پاکستان میں آج تماشا یہ ہوا ہے کہ وہ انتہائی عجلت کے اندر صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ جو ہے پروسیجر بل اس کو پہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں. آئینی ترمیم کا جو ایک شیطانی بل تھا، جو مسودہ جو لایا جا رہا تھا مغرب کے، جنہوں نے 18ویں ترمیم بھیجی تھی ان کے کہنے پر، وہ جو منظور نہیں ہوا تو اس کے بعد جو ہے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ دوسرے معاملات سے پتلی گلی جو تھا نا، دیسی الفاظ میں پتلی گلی کے اندر جو ہے نا اس آرڈیننس کے ذریعے گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اب وہ جلدی کے اندر کر تو دیا ہے انہوں نے. اب میں اس پہ بات نہیں کروں گا، چھوٹا سا ویلاگ ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر کیس کی جو ہے وہ کرنی پڑے گی، ریکارڈ رکھنا پڑے گا، اور یہ ہوگا کوئی کیس امپورٹنٹ ہوگا تو اس کو نہیں. اس کے پیچھے جو ہے نا سب مطلب بدنیتی ہوئی عمران خان کی آ رہی ہے کہ اگر کسی عمران خان کو یا کسی کو جیل میں اگر فوری طور پر ڈال دیا جاتا ہے یا کوئی ہو تو وہ چیلنج نہیں ہوگا، پہلے وہ چیز ہوں گی جو پہلے سے کیسز چلے آ رہے ہیں. مطلب پرائرٹی ختم کر دی جائے گی. پرائرٹی جو ہے ناانصافی کی بات ہے. مطلب ایک شخص کی اگر کسی نے چھری رکھ دی ہے گلے کے اوپر، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، تو کہیں گے نہیں اس کو پہلے نہیں بچانا. وہ جو پہلے جو ایک آدمی 4 قتل ہو گئے نا، ان کا پہلا مقدمہ دیکھو، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس کی مرضی مارے یا چھوڑ دے. تو میں بتا رہا کہ ہر چیز جو ہے نا بد نیتی کے اوپر اور بد عنوانی کے اوپر جو ہے نا یہاں پر یہ کی جا رہی ہے. بہرحال اس وقت حکومت پر ابھی بھی ہماری جو موجودہ میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے جو بھی ہے ابھی موجودہ، وہ جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے جوڑ توڑ کر کے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جو ہے آئینی ترمیم کو، شیطانی آئینی ترامیم کو جو ہے منظور کرا لیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مولانا نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کی قوم نے نا اس پہ کوئی کردار ادا نہیں کیا. اور یہاں میں آپ کو خبر دیتا جا رہا ہوں، یہ بتاتا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ صورتحال رہی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا حوصلہ بھی بہت جلد جو ہے جواب دے جائے گا. کیونکہ مولانا صاحب کو بہت ہی قریبی ذریعے نے مجھے بتایا ہے کہ مولانا صاحب کو مایوسی ہو رہی ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جب اتنی بڑی بات ہوئی ہے تو شاید ہو سکتا تھا قوم کو نکلنا ہوگا. دیکھیے، پہلی مرتبہ جب ایک بات ہوئی تھی جس وقت کہ پرانی سپریم کورٹ کی 3 بار عدلیہ کی خلاف ورزی آئین توڑا گیا، اس وقت قوم نہیں نکلی. اور آپ کو پتہ یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے سابقہ سپریم کورٹ کی جج بدل ہوئے. اس کے بعد پھر دوبارہ جب آپ نے دیکھا یہ ہوا، کیا کہتے ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور آپ کے الیکشن چوری کیے گئے، اس کے بعد بھی قوم نہیں نکلی. صاف پتہ لگ گیا کہ الیکشن چوری ہوئے، پھر بھی قوم نہیں نکلی. اس کے بعد جب 8 سپریم کورٹ کے ججز نے اتنا بڑا فیصلہ دیا، یعنی سپریم کورٹ کے نے فیصلہ کر کے بتا دیا قوم کو کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کے باوجود بھی قوم نہیں نکلی. تو اس وجہ سے جو ہے پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کر متحد نہ ہو کر وہ مغرب کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھرپور موقع فراہم کر رہی ہیں، ان تمام سیاسی ایلیمنٹس کے ساتھ جو کہ مغرب کے ایجنٹ ہیں، کہ وہ اسی ظالمانہ نظام کو نہ صرف چلائیں بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے پرولونگ کریں. یہ میں بڑی اہم بات آپ بتا رہا ہوں، یہ میں ایسے نہیں ہوا میں پھینک رہا. آپ لوگوں کی، عوام کی خاموشی جو ہے یہ موجودہ حکومت کو اور موجودہ جو سیٹ اپ آیا ہے مغرب کی، اس کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے قانونی سطح پر انہی کی سوچ، انہی کے قانون، انہی کے قاعدے کو ہمیشہ کے لیے جو آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں پر ظلم اور ستم جاری رکھیں گے، اس کی آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں. خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ کے اوپر ہے. اگر قوم خاموش ہے، اگر قوم کو منظور ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ پھر منظور ہو. لیکن یہ ہے کہ
میں نے آپ کو خبر دے دی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس بات کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی ذریعے نے کہا ہے کہ جناب یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے مولانا صاحب تو ہیرو بن گئے، لیکن مولانا صاحب سمجھ رہے تھے کہ لوگ نکلیں گے، بڑی زبردست طریقے سے شور غوغا ہوگا، اور اس کے بعد کہے گا کہ حکومت کے خلاف بڑے مظاہرے ہوں گے، لیکن تو حکومت تو عوام تو کچھ نہیں لیے، تو لوگ سوشل میڈیا پہ ہی گالم گلوچ کر رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے تو انقلاب نہیں آتے، موقع تو آپ کو بار بار قوم کو ملے لیکن قوم خاموش ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی تو میں نے آپ کو خبر دے دی کہ مولانا صاحب جو ہیں پھر کہیں نہ کہیں آئینی عدالتوں کے قیام کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے مولانا صاحب کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ہماری آئینی عدالتوں کے قیام کے اندر اگر آپ نے منظوری دے دی اور آپ رضامند ہو گئے تو ہم آپ سے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی جماعت کے خلاف جو ہے نا کوئی بھی جو ہے مطلب کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کارروائی ہوئی تو آپ اس معاہدے کو دکھا سکتے ہیں جو تحریری معاہدہ ہوگا، یہاں تک کہ سازش کی جا رہی ہے، لیکن ہم تو ہر چیز کھول کے بتا دیتے ہیں، آگے مسئلہ آپ کا ہے۔ اچھا، قوم کو ایک اور جھوٹ آج صبح میں نے دیکھا، اتفاق سے جمعہ تھا، میں نے سنا عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ روئی گروپ جو ہے پاکستان کے اندر ایم او یو دکھا رہا ہے، ٹی وی پہ کھڑے ہوئے دکھا کے دو ایم او یو سائن ہو گئے اور 8 ارب روپے کی آ رہی ہے 10۔ دیکھیے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو انٹرنیشنل ایشوز کو سمجھتے ہیں، ایم او یو سائن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جھوٹے اس قدر ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے پرسوں کیا بولا ہے اور آج صبح کیا بولا تھا اور شام کو کیا بولنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا صرف آج سے 10 دن پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک خبر آئی تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری حکومت نے ان کو منظوری کر دی تھی کہ کوئی بھی وہ اقتصادی زون قائم نہیں ہوں گے، جس پہ میں نے بھی کہا تھا کہ بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ کوئی بھی اقتصادی زون قائم نہیں ہوگا، کوئی بھی نیا اقتصادی زون قائم نہیں ہوگا، تو پھر کیسے انہوں نے یہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے انہوں نے یہ ایم او یو سائن کر لیے؟ یعنی کتنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ 10 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی زون نہیں بنائیں گے، کسی بھی چیز کا کوئی نئی صنعت نہیں قائم کریں گے، اور آج قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل جو ہے یہاں پہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں، ہب بنانا چاہ رہے ہیں بہت بڑا۔ تو پاکستان میں جتنی بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملیں چلتی تھی وہ تو سب آپ نے بند کر دی، تو وہ چین کو یہاں پر آپ کیسے ٹیکسٹائل مل کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ تو یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، قوم کو میں بار بار بتاتا ہے، یہ چینل آپ کو جو ہے آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ ایک نمبر جھوٹ ہے، ان کی ہر بات کے اندر جھوٹ ہے، ان کی ہر بات کے اندر جھوٹ ہے، یہ فتنہ اور فساد والی حکومت ہے، ان کی کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت بڑی آج چیز بتائی کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد آج یہ دکھا رہے تھے ایم او یو، تو یہ جو ہے نا پھر آپ کو یہ بھی چیز سمجھ چاہیے کہ کس قدر قوم کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات آتی ہے لاہور میں جلسے کے لیے بات ہو رہی ہے، دیکھیے لاہور میں جلسے کی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، ابھی میرے پاس تو نہیں، جو میرے پاس ہے اطلاعات وہ یہ ہے کہ دباؤ ان کے اوپر بہت آ رہا ہے، اور بین الاقوامی مطلب جو انٹرنیشنلی بھی جو ہے مطلب میڈیا بتا رہا ہے کہ ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی بھی سطح پر آپ پہ زور آ رہا ہے تو آپ ان کو جلسے کی اجازت دے دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہو سکتا ہے شام تک ان کو جلسے کی اجازت مل جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مینار پاکستان پہ شاید جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ مینار پاکستان پہ بہت زیادہ لوگ آ سکتے ہیں، اب وہ بھر سکتے ہیں کہ نہیں بھر سکتے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ شاید سکتا ہے وہ مینار پاکستان پر ان کو جلسے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے کل جو بیان دیا میں سمجھتا ہوں ان کے بیان سے میں بالکل متفق ہوں، اور قوم کو نکلنا ہوگا، اگر قوم نہیں نکلے گی تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کے لیے جو ہے نا بڑے معاملات پاکستان کے لیے بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی بھی آپ کو میں نے بات بتا دی ہے، کچھ لوگ پس پردہ ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایاز صادق صاحب اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی نوک پلک سنوار کے یہ جو شیطانی ترمیم آئی ہے اس کو اب کچھ کم کر کے اس کو منظور کرا لیں، کیونکہ ساتھ میں یہ پیرلر کے اندر جو نئی جو آئینی ترمیم پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا ہے، کچھ چیزیں اس میں سے لے کر کچھ چیزیں اس میں سے لے کر پھر وہ ایک دوبارہ جو ہے نا شیطانی وہ مربع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اسی وقت میں وہ رک سکتی ہیں کہ جب تک کہ عوام اٹھ کے کھڑی ہو۔ اگر عوام اٹھ کے نہیں کھڑی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک اور حکومت سازشیں کرے کہ جو کے پی کے جو سینیٹرز ہیں ان کو جو پیپلز پارٹی سے جو ہے سینٹ میں منتخب کرائیں گے، اور سینٹ سے منتخب کرانے کے بعد کچھ لوگ ابھی بھی ان کی گرفت کے اندر ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کے اندر، جو اس بات پہ راضی ہیں کہ وہ اپنی جو ہے فلور کراسنگ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، اب جماعت چھوڑ کے دوسری طرف ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سے کچھ سینیٹرز پیپلز پارٹی کے منتخب کرا کر اور پھر یہ جو نا اپنی گنتی پوری کریں گے، اور گنتی پوری کرنے کے بعد یہ جو شیطانی جو مسودہ ہے نا، اس شیطانی مسودے کو یہ جو ہے دوبارہ منظور کرا کے آپ کی آئندہ نسلوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔